والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج میں پرائم ٹائم میں ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ جو یو پی کے سی ایم ہیں، انہوں نے ٹویٹر پر دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 2 سال کی حکومت میں کوئی فساد نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ سرکاری رپورٹ بتاتی ہے کہ صرف سال 2017 میں اتر پردیش میں فرقہ وارانہ تشدد کے کل 195 واقعات ہوئے ہیں، اور اس دوران 44 لوگوں کی موت ہوئی اور 542 لوگ زخمی ہو گئے۔ لہٰذا سی ایم یوگی صاحب کے جھوٹ والے اس ٹویٹ کا آپریشن کرنے کے لیے میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے آج پرائم ٹائم میں حاضر ہوا ہوں۔ دھیرج مشرا نامی ایک صحافی نے بہترین انداز میں اس کی رپورٹ کی ہے اور اس کی تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اسی کے خلاصے کو اپنے کچھ تبصرے کے ساتھ ملا کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ میں آگے جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سیدھی بات میں شائع ہونے والی کوئی بھی ویڈیو نیوز وہ معلومات سے خالی نہیں ہوتی۔ لہٰذا چاہے وہ ویڈیو نیوز ڈیلی ویڈیو نیوز ہو جو شام میں شائع ہوتی ہے 8 سے 9 سے یا 10 بجے کے درمیان میں، اس میں ایسی عالمی اور عالم اسلام کی خبروں کو لیا جاتا ہے جس کو اکثر میڈیا نہیں دکھاتا، بلکہ اپنا میڈیا بھی ان خبروں کو نہیں دکھاتا۔ اس کو بھی دیکھیں، اور ویکلی سیدھی بات اس پر لگاتار 8-10 دن کی محنت ہوتی ہے، مطالعہ ہوتا ہے، پھر اس کا نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی پرائم ٹائم کا بھی جو نیا پروگرام آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک ویڈیو کو بھی دیکھیں، پذیرائی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اس لیے کہ جھوٹ پہنچانے والے اس دور میں جب جھوٹی خبریں وائرل کی جا رہی ہیں، ایسے ماحول میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سچ بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہمارے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ پرائم ٹائم میں ہندوتوا کی امیج والے بی جے پی رہنما یوگی آدتیہ ناتھ نے 19 مارچ 2017 کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ مارچ 2019 میں ان کا 2 سال مکمل ہو جائے گا۔ اس موقع پر یوگی آدتیہ ناتھ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ مارچ مہینے میں ان کے دور حکومت کے 2 سال پورے ہو جائیں گے، اور اس دوران ریاست میں کوئی بھی فساد نہیں ہوا۔ یہ ٹویٹ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، جن کو ہندی آتی ہے اس کو ضرور پڑھ لیں۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے، مارچ میں میرے دور حکومت کے 2 سال پورے ہوں گے، میرے اب تک کی حکومت میں کوئی فساد نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ اگر حقائق کو دیکھیں تو یوگی آدتیہ ناتھ کا دعویٰ کھرا نہیں اترتا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ میں ریاستی وزیر ہنس راج گنگا رام اہیر نے گزشتہ سال 11 دسمبر 2018 کے لوک سبھا میں بتایا تھا کہ سال 2014 کے مقابلے سال 2017 میں تقریباً 32% زیادہ فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات ہوئے۔ دوبارہ سنیں، سال 2014 کے مقابلے میں سال 2017 میں تقریباً 32% زیادہ فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، اور اس دوران تقریباً 44 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ 2015 میں ایسے واقعات میں 22 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ ناظرین میرے پیچھے کچھ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، ضرور نہیں کہ وہ سارے کی سارے جو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں وہ یو پی سے ہی وابستہ ہیں، چونکہ رائٹس کے سلسلے میں جتنی بھی تصویریں ہمیں ملی ہیں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی۔ ممکن ہے کہ دیگر ریاستوں کی بھی کچھ تصویریں اس میں ملی جلی ہوں گی۔ بہرکیف یہ واضح کرنا ضروری تھا آپ کے پیچھے، اس لیے کہ اس میں غلط بات آپ تک پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ کوئی بھی تصویر دکھائیں اور اس کو یو پی سے جوڑ دیں، اس میں دیگر ریاستوں کی بھی تصویریں ہو سکتی ہیں۔ بہرکیف اہیر نے بتایا ہے کہ سال 2017 میں اتر پردیش میں فرقہ وارانہ تشدد کے کل 195 واقعات ہوئے ہیں۔ اس دوران 44 لوگوں کی موت ہو گئی اور 542 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ وہی 2014 میں اتر پردیش میں 133 فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کا موازنہ کریں تو سب سے زیادہ اس طرح کے واقعات اتر پردیش میں ہی پیش آئے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی مدت کار میں شبیر پور، بلند شہر، سہارنپور، کاس گنج جیسے کئی جگہوں پر فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات ہوئے۔
साल 2017 में पूरे हिंदुस्तान में कुल 822 फिरका वाराना वाक़यात हुए थे। इसमें से 195 मामले उत्तर प्रदेश के हैं। पूरे मुल्क में 822 तो उसमें 195 सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। इस हिसाब से साल 2017 में हिंदुस्तान में हुए कुल फिरका वाराना तशद्दुद का 23% हिस्सा यूपी को जाता है। हिंदुस्तान में साल 2014 से लेकर 2017 तक में फिरका वाराना तशद्दुद के मामलों में 21.65% का इजाफा हुआ। हुकूमत के आदाद शुमार बताते हैं कि इस तरह के वाक़यात पर कोई रोकथाम नहीं लग पा रही है और दीगर रियासतों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में ये और तेजी के साथ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां साल 2017 में 100 मामले सामने आए और इन वाक़यात में 9 लोगों की मौत हुई और 229 लोग जख्मी हुए थे। 2017 में पूरे हिंदुस्तान भर में 111 लोगों की मौत हुई है और इसमें से 44 लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं। वाज़ेह हो कि नज़्म नस्क संभालने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की होती है। आहिर ने तहरीरी जवाब में बताया है कि नज़्म नस्क, अमन और फिरका वाराना हम आहंगी बनाए रखने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की होती है। उन्होंने कहा कि अमन और फिरका वाराना हम आहंगी बनाए रखने में मरकज़ रियासती हुकूमतों को अलग अलग तरीके से मदद करता है। इसके लिए वक्त वक्त पर खुफिया इत्तलाआत का लेन देन किया जाता है, एहतियात से मुतालिक पैगाम भेजे जाते हैं और अहम वाक़े पर मशवरा भी दिया जाता है। मरकज़ी हुकूमत ने 2008 में फिरका वाराना हम आहंगी से मुतालिक हिदायत जारी किए थे, जो फिरका वाराना तशद्दुद से पैदाशुदा हालात से निमटने के लिए तैयार किया गया था। इन हिदायत का मकसद एहतियाती स्कीम और तैयारी की तदबीरों को बनाए रखना है, जो फिरका वाराना तशद्दुद के कई मुमकिन वाक़यात को रोक सकते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने कहा है कि इन हिदायत को वक्त वक्त पर सलाह भेजते हुए बिलखुसूस मुख्तलिफ मजहबी त्यौहारों से पहले दोहराई जाती है। मोदी हुकूमत के जरिए ऐवान में दिए गए आदाद शुमार से ये भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की पेशरो हुकूमतों के दौरान भी इस तरह की काफ़ी सारी वारदातें हुई हैं। समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में भी साल 2013 में 247 फिरका वाराना तशद्दुद के मामले सामने आए थे और इसमें 77 लोगों की मौत हुई थी और 360 लोग जख्मी हुए थे। वही RTI के तहत इंकिशाफ हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में फिरका वाराना तशद्दुद के सबसे ज़्यादा 943 वाक़यात 2008 में हुए। साल 2008 में तशद्दुद में 167 लोग मारे गए थे और 2354 लोग जख्मी हुए थे। वहीं साल 2009 में देखा जाए तो फिरका वाराना झड़पों के दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा 849 मामले आए, जिसमें 125 लोगों की जान चली गई और एक साल में 2461 लोग जख्मी हुए थे। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश करना इसलिए है कि 2018 तो हमसे चला गया है और मैंने आपसे वादा किया था कि 2018 में जो अहम मामलात आए उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने प्राइम टाइम में एक एक करके पेश की जाएगी। कल या फिर परसों में फिर दीगर भी फसादात या कश्मीर के जो हालात पैदा हुए 2018 और 17 में, उसको भी मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। उसका मैं डाटा जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं। नक्सली मारे गए हैं, जंगजू मारे गए हैं, पुलिस अफसरान मारे गए हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग मारे गए हैं, कई खुदकुशियाँ हुई हैं फौजियों की जानिब से। सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखना है। बहरकम नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम का पैगाम ये है कि CM योगी ने जो ट्वीट किया है वो पूरी तरह झूठ है, बल्कि ये धोखा है आवाम को कि एक वज़ीर आला के ओहदे पर होते हुए, जबकि उसी वज़ारत दाखिला के रियासती वज़ीर हंसराज गंगाराम आहिर एक रिपोर्ट कहते हैं और सरकार के CM एक रिपोर्ट कहते हैं और वो भी खुल्लम खुल्ला ट्वीट करते हैं कि एक भी फसाद नहीं हुआ, तो इससे साफ और वाज़ेह होता है कि किस तरह झूठ बोला जा रहा है और फैलाया जा रहा है। इसलिए इन तमाम हक़ाइक़ को लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, खुद सरकार की रिपोर्टें होती हैं, इसको खंगालना पड़ता है, सामने लाना पड़ता है और इन लोगों के सामने पेश करना पड़ता है। मेरा और आपका मामला ऐसा है कि कोई ट्वीट करता है तो हम इसको इतनी रिट्वीट करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं और ना ही उसके हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करते हैं। खुद इस ट्वीट को देख लीजिएगा कि इस ट्वीट के बाद कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, 5857 लोग, जबकि हमने जब सेव हो रहा था ये उस वक्त का मामला है। और इस पर जो है इसको रिट्वीट करने वालों की तादाद 1219 है और इस पर जिन लोगों ने लाइक किया है देखिए 5000 से ज़ायद है और इस पर जो कमेंट्स किए वो 829 है। तो अब तक पता नहीं इस पर कितने कमेंट्स आए होंगे, लाइक्स आए होंगे और रिट्वीट चले गए होंगे। यानी हमने झूठ को फैलाने का
تہیا کر لیا ہے. ایسے ماحول میں ریالٹی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے. بہت سارے آزاد میڈیا ہیں جو اس طرح کی جب ٹویٹس دیکھتے ہیں تو اس پر ریسرچ کرتے ہیں, تفصیلات لاتے ہیں, لیکن وہ کسی کہیں پڑھنے میں گم ہو کر کے رہ جاتے ہیں. اس کو چھان کر کے لوگوں کے سامنے لانا یہ اصل میں سیدھی بات کی ذمہ داری ہے. اور پرائم ٹائم کے ذریعے سے ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو فیک نیوز ہوتے ہیں یا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے, جو ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی, اس کو آپ لوگوں کے سامنے لائیں. اور اس کو پھیلانے میں آپ لوگوں کا سب سے زیادہ ہاتھ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوگی حکومت ویسے بھی ناکام ہے. یہاں پر ترقیات پر باتیں کم ہوئی ہے 2 سال کے عرصے میں, اور گایوں کے حقوق پر زیادہ بات ہوئی ہے, اور فرقہ وارانہ فسادات اور نام بدلنے کے لے کر کے بہت زیادہ یہاں پہ ترقیات ہوئی ہے. جہاں تک معاملہ ہے روزگاری کا اور ان تمام چیزوں پہ ممکن ہے کہ تھوڑا بہت کام ہوا ہو, لیکن جس قدر گایوں کے حقوق کے سلسلے میں اور نئے نئے قانون مویشیوں کو لے کر کے ہر دن بن رہے ہیں, یا پھر ناموں کو چینج کرنے کی بات لے کر کے ہو رہی ہے, یا مذہبی احساسات کو بھڑکانے کی جو باتیں جس انداز میں ہو رہی ہیں, اس طرح کا نہ یو پی میں کام ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں, بلکہ اس حقائق کو ہم لوگ گراؤنڈ رپورٹ لے کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے کا یہ اس وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے. اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ریالٹی آپ لوگوں کے سامنے لا سکیں. مجھے امید ہے کہ اس پرائم ٹائم کو بھی آپ لوگ دیکھیں گے, اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے. میں اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کو ضروری سمجھیں کہ آپ کے موبائل میں جتنے بھی واٹس اپ کانٹیکٹس ہیں سب کو یہ لنک پہنچی جائے, اور آپ کے فیس بک پیج میں شیئر ہو جائے, آپ کے ٹویٹر پیج میں شیئر ہو, اور وہاں سوشل میڈیا میں جہاں تک آپ کی رسائی ممکن ہے وہاں تک اس ویڈیوز کو شیئر کرنے کی کوشش کی جائے. یہی آج کا پیغام ہے کہ جو ہے یوگی حکومت نے جھوٹا ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ کی ریالٹی کیا ہے اس کا آپریشن کیا جائے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. مجھے اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. کل پھر انشاءاللہ کسی اور عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والقلم وما